حضرت عبدالرحمن شمولی لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا گزر ایک میدان سے ہوا تو آپ نے وہاں پر ایک بڑا خوبصورت پتھر دیکھا گنبد نما، اس سے جناب لائٹیں نکل رہی ہیں، شعاعیں نکل رہی ہیں. آپ نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا مالک کو بولا تیری شانوں کی قربان جائے، تو نے اس پتھر کو کتنا سونا بنایا ہے، کتنا تو نے اس کو حسن دیا ہے، حسن جمال دیا ہے. تو آواز آئی اے میرے بندے، یار یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی بڑا دوست اوپر جاتی بچوں کو نیچے اتار دیتا کہ یار سارا معاملہ ڈسٹرب کیا ہو، سارا کا سارا نہیں. کوئی نوجوان چلا جائے بچوں کو نیچے اتار دے یار. تو میں عرض کر رہا تھا بس آخری ہماری باتیں ہیں، اس کے بعد آپ انشاءاللہ جلد ہی دعا مانگیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک میدان سے گزرے، وہاں سے دیکھا ایک پتھر بڑا خوبصورت، کہا مالک تیری شان کی قربان جائے، تو نے پتھر کی طرح سونا بنایا. آواز آئی کہ اے عیسیٰ کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب منظر نہ دکھاؤں؟ کہا مالک کیوں نہیں. اپنے جبین نیاز کو جھکا دیا، جب جھکایا اس پتھر کے دو ٹکڑے ہوئے، پتھر شک ہوا. پتھر شک ہونے کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ اس پتھر کے اندر بیٹھ کے ایک اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کر رہا. اس پتھر کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ایک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جناب ایک بیل جو انگوروں کی بیل ہے وہ لگی ہے، جو اس کی غذا کا جناب سلسلہ بنتا ہے، اور وہ بندہ نفل پڑھ رہا ہے. جب اس نے سلام پھیرا نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کب سے یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں؟ اب سنیے. اس بزرگ نے کہا جناب میں یہاں 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، پتھر کے اندر، بند پتھر کے اندر 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے سنا تو سر پکڑ لیا، یہاں جو ہاتھ نے کہا 400 سال سے بند پتھر کے اندر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اظہار حیرت سے کہا مالک مولا تیرا اتنا نیک بندہ، اتنا متقی پرہیزگار، اے مالک مولا یقیناً تیرے نزدیک اس سے کوئی نیک بندہ نہیں ہوگا، کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہوگا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا نا تو دریائے اپن جوش میں آ گیا. کہا اے عیسیٰ تم نے بات تو ٹھیک کی ہے، یہ بندہ مجھے بڑا پیارا ہے، میرا محبوب ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، نہ یہ ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا بھی نہیں کرتا ہے جی. لیکن جو تم نے بات کیا کیا اس سے بھی کوئی نیک ہوگا، کوئی متقی پرہیزگار ہوگا؟ کہا اے عیسیٰ روح اللہ سن، تیرے بعد میرا ایک محبوب آئے گا جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا. میں اس پیارے نبی کو ایک امت دوں گا ہے جی، اپنے نبی کی امت کو ایک رات دوں گا جس کا نام شب برات ہوگا. فرمایا جو میرے محبوب کا غلام، گناہگار سے گناہگار امتی شب برات کی رات میں صرف 2 نفل پڑھ لے گا، کہا ان 2 نفلوں کا ثواب اس بزرگ کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا. اس کی 2 نفلوں کا ثواب اس بزرگ کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا. تو جناب یہ رات تو اتنی سستی ہے کہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں. جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سنا تو یوں کر لیا، حیرت سے کہا اتنی عظیم امت ہے، اتنا عظیم نبی ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ ایسی عظیم رات عطا فرمائے گا. یوں ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا لیتنی یا لیتنی، اللہ اکبر، اے یا لیتنی من امتی محمد، اے کاش میں اسی نبی کا امتی ہوتا. اے کاش یا لیتنی من امتی محمد، اے کاش میں محمد عربی کا امتی ہوتا. تو یہ آج کی رات کی عظمت دیکھ کے، آج کی رات کی جناب عفتیں اور شان دیکھ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی امت میں شامل ہونے کا تمنا کی اور ارادہ کیا. یہ وہ عظیم رات ہے، یہ وہ عظیم رات ہے جی. حضور فرماتے ہیں جس کو یہ رات مل جائے اس کو غفلت میں نہ گزارے. اگر زندگی کے اندر کبھی موقع مل جائے، رات اللہ پاک عطا فرما دے، اس کو گپوں میں نہ گزار دے، جناب آتش بازی کر کے نہ گزار دے. کہا پورے سال میں آپ کو یہ رات نظر نہیں آئے گی. کہا جو شخص اس رات کو شب بیداری کرتا ہے، اگر خدا خواستہ آئندہ شب برات سے پہلے بندہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس رات کی شب بیداری کی وجہ سے قیامت تک اس کی
قبر کو نور سے روشن کر دے گا قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو نور سے روشن کر دے گا قیامت تک کے لیے اس کی روشن جناب قبر ہو جائے گی اور وہ جگمگاتی رہے گی جو اس رات میں شب داری کرتا ہے جی تو جناب